أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين، مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد. ناظرین اکرام، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اس معبود حقیقی کے لیے کہ جو بڑا مہربان ہے، جو بڑا ہمدرد ہے، جو بڑا انسان کے لیے رحم کرنے والا ہے. وہ پروردگار کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو ہدایت دی. وہ پروردگار کہ جس نے انسان کے لیے ساری کائنات کو مقرر کیا اور مسخر کیا. عزیزان گرامی، اس پروردگار عالم کی جتنی تعریف اور جتنی توصیف کی جائے وہ کم ہے. زبان تعریف کرتے کرتے تھک جائے گی، مگر خدا کی تعریف اور خدا کی حمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ویسے تو خداوند عالم کی صفات بہت سارے ہیں، بہت سارے صفات ہیں. وہ پروردگار ذوالجلال والاکرام بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ شافی بھی ہے، وہ کافی بھی ہے، وہ رب العالمین بھی ہے، وہ ستار العیوب بھی ہے، وہ علام الغیوب بھی ہے. اور ہر صفت اپنے اندر ایک کمال رکھتی ہے، ہر صفت اپنے اندر ایک خاص کیفیت رکھتی ہے، ہر صفت پروردگار عالم کی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب شفا کی ضرورت ہو تو کہہ کے پکارو یا شافی، اے شفا دینے والے. اور اسی طریقے سے دنیا کے جب مختلف امور میں تمہیں اس کی مدد کی ضرورت پڑے تو اس مدد سے متعلق اس کے اسم اور اس کی صفت کے ذریعے سے خدا کو پکارو. اگر کبھی کرم کی ضرورت پڑے تو کہو یا کریم. اگر کبھی استغفار کرنا ہو اور کبھی معافی کی ضرورت پڑے تو کہو یا غفار. یہ تمام صفات پروردگار عالم کی صفات ہیں. لیکن ان تمام صفات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی سب سے زیادہ خوبصورت صفات اور سب سے زیادہ نمایاں صفت کون سی ہے تو وہ ہے صفت رحمت. خدا کی سب سے نمایاں صفت اور سب سے آگے رہنے والی صفت کا نام صفت رحمت ہے. اسی لیے باقی تمام صفتوں کا در پہ قرآن مجید میں تذکرہ ہوا، لیکن جتنا خدا کے متعلق صفت رحمت کا تذکرہ ہوا اتنا کسی اور صفت کا تذکرہ نہیں ہوا. آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں 2 مرتبہ صفت رحمت کا تذکرہ، رحمان میں بھی صفت رحمت کا تذکرہ، رحیم میں بھی صفت رحمت کا تذکرہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. جب ہم ترجمہ کریں اور جب ہم لغوی معنی دیکھیں رحمان اور رحیم کا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، رحم کرنے والا.
ایک لحاظ سے رحمان بھی رحم کرنے والے کو کہتے ہیں، رحیم بھی رحم کرنے والے کو کہتے ہیں، مگر جب ہم اصطلاح میں دیکھتے ہیں، علماء کی تفاسیر پڑھتے ہیں، علماء کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رحمان اور رحیم میں ظاہراً تو ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے، رحمان بھی رحم کرنے والے کو کہتے ہیں، رحیم بھی رحم کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فرق رحمان اور رحیم میں یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کی جو صفت عمومی ہے وہ رحمان ہے، صفت عام رحمان ہے، اور رحیم خدا کی صفت خاص ہے۔ کس طریقے سے؟ ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، پروردگار نے انسان کو پیدا کیا، رزق دینا انسان کو یہ خدا کی ذمہ داری ہے، انسان کو پالنا یہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ اب پروردگار اس انسان تک رزق پہنچائے گا جس انسان کو خدا نے پیدا کیا، چاہے وہ انسان اس خدا کی اطاعت کرے نہ کرے، رزق پہنچانا خدا کی ذمہ داری ہے، خدا رزق پہنچاتا رہے گا۔ یہ ہے صفت رحمانیت، یہ ہے رحمان ہونا اس کا۔ مثال کے طور پر رزق دینا، اپنے بندوں تک روزی پہنچانا، اپنے بندوں کو پالنا اس کی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے موسیٰ کو رزق دے رہا ہے، جس طریقے سے موسیٰ کو کھلا رہا ہے، اسی طریقے سے یہی خدا فرعون کو بھی رزق دے رہا ہے۔ یا پھر انسان یہ کہہ دے کہ نہیں، فرعون کو خدا رزق نہیں دے رہا ہے، تو پھر بتانا پڑے گا پھر کون ہے کہ جو فرعون تک روزی پہنچاتا ہے؟ یہی پروردگار ہے کہ جو فرعون کو بھی رزق دے رہا ہے، جو موسیٰ کو بھی رزق دے رہا ہے۔ یہی خدا ہے، اس کی صفت رحمانیت کا تقاضا ہے کہ وہ نمرود کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ ابراہیم کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ توحید کے علمبردار ابراہیم تک بھی روزی پہنچا رہا ہے، رزق پہنچا رہا ہے، اور خود کو خدا کہنے والے نمرود تک بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ تو میں سوال کروں گا، پروردگار عالم تو تمام دنیا پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پہ تیری قدرت ہے، تو اپنے رزق کو ذرا سی دیر کو کچھ دنوں کے لیے ان نمرود اور فرعون پر بند کر دے، انہیں پتہ لگ جائے گا کہ اصل خدا کون ہے۔ لیکن پروردگار آواز دے گا کہ میرے بندے، تجھے نہیں پتا میں خدا ہوں۔ یہ بندہ ہونا بھول گئے ہیں، مگر میں اپنی صفت رحمانیت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میری ذمہ داری ہے انہیں رزق پہنچانا، لہذا چاہے مجھے سجدہ کریں تب بھی میں انہیں رزق پہنچاؤں گا، یا خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کر لیں تب بھی میں انہیں رزق پہنچاؤں گا۔ یہ صفت رحمانیت ہے عزیزان گرامی، ورنہ جتنے خدائی کے دعوے کرتے رہے، یہ پروردگار عالم تھا جو ان تک بھی رزق کو پہنچاتا رہا۔ یہ عزیزان گرامی فقط دنیا کی منزل ہے، لیکن رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحیم ایک صفت خاص ہے، یہ رحمت خاص ہے۔ رحمان رحمت عام ہے، رحیم صفت خاص ہے، رحمت خاص ہے۔ اب پروردگار عالم روز قیامت آخرت میں رحم کرے گا، مگر سب پر رحم نہیں کرے گا، اب اپنے فقط خاص بندوں پر رحم کرے گا، اپنے چنندہ بندوں پر رحم کرے گا۔ کن پہ رحم کرے گا؟ ان پر رحم کرے گا کہ دنیا میں جس بندے نے اس کی اطاعت میں زندگی بسر کی ہے، قیامت میں اسی بندے پر رحم ہوگا۔ دنیا میں موسیٰ کو بھی رزق پہنچا رہا تھا، فرعون تک بھی روزی پہنچا رہا تھا، دنیا میں موسیٰ کے لیے بھی رحمان تھا، فرعون کے لیے بھی رحمان تھا، لیکن آخرت میں موسیٰ کے لیے رحمان ہوگا، موسیٰ والوں کے لیے رحمان ہوگا۔ اب فرعون والوں کے لیے آخرت میں کوئی رحمت نہیں ہے۔ دنیا میں نمرود کے لیے بھی رحیم تھا، ابراہیم کے لیے بھی رحیم تھا، لیکن آخرت میں اب رحمت سے نمرود کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ نمرود پر لعنتیں تو برسیں گی، لیکن رحمتیں ابراہیم پر ہوں گی اور ابراہیم کے چاہنے والوں پر ہوں گی۔ دنیا میں ظاہری طور پر یزید بھی زندہ تھا اور خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا تھا، مگر قیامت میں یزید پر لعنتیں ہوں گی اور حسین والوں پر رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے خدا کا رحمان اور رحیم ہونا۔ آخرت میں پروردگار اسی پر رحم کرے گا کہ دنیا میں جو اس کی رحمت سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی اطاعت میں زندگی کو بسر کرتے تھے، اس کی رحمت اس کے لیے خاص ہے۔ اور یہ رحیم پروردگار بڑا مہربان ہے، یہ بڑا رحم دل ہے، اپنے بندوں پر ظلم کو پسند نہیں کرتا، یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ میری رحمت کے سائے میں رہے، ہمیشہ میرا بندہ میری رحمت کے سائے میں رہے۔
یہ کبھی نہیں چاہتا اپنے بندے سے ناراض ہو، اور اگر کبھی ناراض ہو بھی جاتا ہے تو پھر دوسری جگہ پر اسی خدا کو علی سریع الرضا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ناراض تو ہوتا ہے مگر انسان راضی کرنا چاہے تو راضی بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحم دل ہے، اپنے بندوں کو مشکلات میں دیکھ نہیں سکتا، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو مشکلات میں نہیں دیکھ سکتا، ایک باپ اپنے بچوں کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہی سوال یہاں دہرایا جائے گا، اے میرے پروردگار، تو جب اتنا مہربان ہے، تو جب اتنا رحم کرنے والا ہے، تو جب اپنے بندوں کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، پھر اپنے بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ امتحان کیوں لیتا ہے؟ کس طریقے سے بندے پریشان ہوتے ہیں، کیسے مصیبتوں میں زندگی گزارتے ہیں، اور تو کہتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارا ضرور امتحان لیں گے۔ اچھا عزیزان گرامی، یہاں اس آیت کی تفسیر کے ساتھ ساتھ میں ایک اور نقطہ بیان کرتا ہوں۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ نعمتوں کے ذریعے سے، کچھ آزمائشوں کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، نعمتوں میں کمی کر کے، میووں میں کمی کر کے، تمہاری جان کے ذریعے سے، تمہاری مال کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ امتحان خاص امتحان ہے، لیکن دوسری جگہ پروردگار عالم دوسری آیت میں کہہ رہا ہے ایک عام امتحان، اور اس امتحان کا ذکر اس طریقے سے پروردگار عالم نے کہا، اس طریقے سے خدا نے اس امتحان کا ذکر کیا کہ ہمیں سمجھ میں آیا گویا پوری زندگی ہماری امتحان کے لیے ہے، پوری زندگی امتحان دینے کے لیے ہے۔ سال بھر میں بچوں کے پاس کے جو پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، سال بھر میں فقط کچھ ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں انہیں امتحان دینے جانا پڑتا ہے، مگر مومن کی پوری زندگی امتحان گاہ ہے، لمحہ لمحہ اس کی زندگی کا امتحان پروردگار کے تحت گزر رہا ہے، ایک لمحہ بھی امتحان سے خالی نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ وہ دوسرا امتحان ہے کہ جس کا خدا نے ذکر کیا۔ وہ امتحانات، خاص امتحانات، ان کو چھوڑ کر یہ زندگی امتحان الہی ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے، اور یہ امتحان کس لیے ہے کہ تاکہ پروردگار پہچانے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم لوگوں میں سب سے اچھا عمل انجام دینے والا کون ہے۔ تو ہمیں دوسری بات یہاں یہ سمجھ میں آئی کہ انسان دائماً امتحان الہی کے شکار ہے، دائماً پروردگار عالم کے تحت انسان امتحان دے رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں غربت میں انسان زندگی گزار رہا ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں غربت میں زندگی گزار رہا ہوں تو میرا امتحان ہے، باقی کسی کا امتحان نہیں ہے۔ نہیں، جو غربت میں زندگی گزار رہا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور جو مالدار ہے، جو ثروت میں زندگی گزار رہا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ کوئی اگر مریض اور بیمار ہو یہ نہ سوچے کہ فقط اس کا امتحان ہے، جو بیماری میں زندگی گزار رہا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور جو صحیح اور سلامت ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ ہر لمحہ امتحان ہے انسان کا۔ کسی کو اگر پروردگار نے اولاد نہیں دی وہ یہ نہ سوچے کہ میرا امتحان ہے فقط، نہیں، جس کو اولاد نہیں دی اس کا بھی امتحان ہے، اور جس کو اولاد عطا کی ہے اس کا بھی امتحان ہے، ہمیشہ امتحان ہے۔ جس کو مال نہیں دیا اس کا اس طریقے سے امتحان ہے کہ اب آزمائے گا کہ غربت میں خداوند عالم کی اطاعت کرتا ہے یا خدا کو بھول کر نئے راستے اختیار کرتا ہے، غلط راستے اختیار کرتا ہے مال کو جمع کرنے کے لیے۔ غربت میں یہاں امتحان ہے انسان کا، اور اب ثروت میں کیسے امتحان ہے؟ اب مال دے دیا، اب خدا امتحان لیتا ہے کہ دیکھوں میرا بندہ اس مال کو کس طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ یہ ثروت میں امتحان ہے۔ مریضی اور بیماری میں امتحان ہے کہ دیکھوں میرا بندہ اس بیماری کے عالم میں کس طریقے سے صبر کرتا ہے، میری بارگاہ میں توبہ و استغفار و مناجات کرتا ہے۔ اور صحیح و سالم انسان کا بھی امتحان ہے کہ کس طریقے سے اپنی سلامتی کا شکر ادا کرتا ہے۔ امتحان لمحہ لمحہ امتحان انسان کا۔
عزیزان گرامی، کسی کو اگر اولاد نہ دی گئی اس کا بھی امتحان ہے کہ اب اس صورت میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ خدا کی مرضی تھی، اولاد نہیں دی، لیکن جس کو اولاد دی ہے اب اس کا بھی امتحان ہے کہ اب اپنی اولاد کی کس طریقے سے پرورش کرتا ہے۔ آیا اپنی اولاد کو پرورش کر کے اس قابل بناتا ہے کہ وہ خدا کے دین کے کام آئے، یا پھر اپنی اولاد کو اپنے لیے اپنی زندگی کا سہارا بنانے کے لیے پرورش کرتا ہے؟ یہاں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں حسن نصر اللہ کا ایک خوبصورت جملہ یاد آتا ہے۔ حسن نصر اللہ نے کبھی اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو اپنی اولاد کو اپنے بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے نہیں پالتے، بلکہ اپنے اولاد کو اس لیے پالتے ہیں تاکہ دین اسلام کا سہارا بنے۔ ہمیں یہ چاہت نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد بڑھاپے میں ہمارے کام آئے، بلکہ ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بڑھاپے میں دین کے کام آئے۔ قسم خدا کی، یہی وہ امتحان تھا جس میں زینب کبریٰ کامیاب ہو گئی۔ نہ جانے کتنوں کی اولاد ایسی تھی کہ جو کربلا میں نہ پہنچ پائی، مگر زینب کے 2 بچے ایسے، دونوں بچوں کی پرورش کی ہے کہ شوق شہادت بچپن سے دونوں بچوں کے دلوں میں ڈالا ہے۔ اب شب عاشور سے بچے پریشان ہیں۔ اے مادر جان، اے ہماری اماں جان، ہمیں شہادت کے لیے اجازت آپ دلانا، اور میدان میں جا کے جعفری اور حیدری کردار ہم دکھائیں گے۔ یہ امتحان الہی دیکھیں، جس کو اولاد دی ہے اس کا امتحان ہے کہ کس طریقے سے پرورش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے اولاد کی پرورش کا۔ اپنے طور پر انسان وہ کام کر گزرتا ہے کہ جو اس سے چاہتے ہیں۔ خدا مجھ سے جو چاہتا ہے، آپ مجھ سے جو چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے میں اس کام کو انجام دے دوں۔ کوئی انسان مجھ سے چاہتا ہے کہ میرے لیے مثلا فلاں کام کیجیے، ہو سکتا ہے میں انجام دے دوں، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد کوئی کام انجام دے، تو عزیزان گرامی یہاں ایک مرحلہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ میری اولاد میں کیا صلاحیت موجود ہے۔ اولاد بہت سے موقعوں پر انبیاء الہی نے اپنی زندگی وقف کر دی خدا کے دین کی تبلیغ کے لیے، خدا کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ مگر وہ کیا چاہتے تھے؟ انبیاء کیا چاہتے تھے؟ انبیاء یہ چاہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو گمراہ ہے، یہ جو خدا سے دور ہے، خدا کی اطاعت سے دور ہے، یہ خدا کی اطاعت کے سائے میں آ جائے، رحمت خدا کے سائے میں آ جائے۔ یہ لوگ چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ کہ جو لوگ خدا سے دور ہے، خدا کی رحمت کے سائے میں آ جائیں، دیندار بن جائیں، اسلام شناس بن جائیں۔ مگر بہت سے نبی اس امتحان، انبیاء الہی جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا خدا کے دین کی تبلیغ میں کہ پروردگار عالم کی طرف یہ لوگ پلٹ کر آ جائیں، یہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں، اور بہت سے لوگوں کو خدا تک لانے میں کامیاب ہو گئے، مگر اپنی اولاد کو خدا تک نہ لا پائے۔ اس کی سب سے بڑی اور سب سے نمایاں مثال جناب نوح علیہ السلام۔ جناب نوح کامیاب ہوئے کہ کچھ لوگوں کو کشتی نجات تک لے آئیں، کامیاب ہو گئے۔ کچھ لوگ تھے کہ جو جناب نوح پر ایمان لائے اور کشتی نجات میں سوار ہو گئے، جناب نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے، مگر وہی نوح کہ جو کچھ لوگوں کو کشتی نوح میں سوار کر چکے تھے، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں تو اب یہ بیٹا کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے عزیزان گرامی۔ کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا۔ مگر عزیزان گرامی، یہ مرحلہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ انبیاء بھی یہاں اس مرحلے پر اس طریقے سے نظر آئے کہ لوگوں کو خدا کی طرف لے آئے، مگر اپنی اولاد کو خدا کی طرف نہ لا سکے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال ملتی ہے جناب یعقوب اور ان کے بیٹوں کی مثال۔ جناب یعقوب اور ان کے بیٹوں کی مثال کیا کیا جناب یعقوب کے بیٹے نے یوسف کے ساتھ میں؟ جناب یوسف کو قید، جناب یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد اپنے بابا سے جا کر جھوٹ بول دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔
تو عزیزان گرامی یہ وہ منزل ہوتی ہے جو بڑی سخت منزل ہوتی ہے. ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار. یہی تو دعا کی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے. یہ کیا دعا کی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے میرے پروردگار ہمیں بھی اپنا مسلمان بنا اور ہماری ذریت کو بھی اپنا مسلمان بنا. اور دوسری جگہ ایک دعا کا قرآن مجید نے ذکر کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی. پروردگار مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے, میری ذریت کو بھی نماز کا پابند بنا دے. تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں انبیاء کو دعا کرنی پڑی اپنی اولاد کے لیے. مگر اسی امتحان میں دیکھیں زینب کبریٰ کس مرحلے پر ہے کہ جناب زینب نے 2 بچوں کی پرورش کی اور وہ دونوں بچے دین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. عزیزان گرامی یہ وہ امتحان تھا کہ جس کے لیے جناب زینب نے برسوں سے تیاری کی تھی. اور آپ دیکھیں گے تاریخ کو جناب زینب کس ہستی کا نام ہے, جناب زینب کس کا نام ہے. یہاں پر ایک بات کہنے کا دل چاہتا ہے, وہ یہ کہ ہم دین کو پہچانے تو کیسے پہچانے. ذرا ہم کچھ باتوں کا ملاحظہ کرتے ہیں. ایک اعتراض جو دین اسلام پر سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی گئی, اسلام میں عورتوں کو ان کے صحیح حقوق نہیں دیے گئے, اسلام میں عورتوں کو قید سمجھا گیا, قیدی بنایا گیا, کبھی پردے کی آڑ میں قید کیا گیا, کبھی شوہر کی اطاعت کی آڑ میں قید کیا گیا. اسلام نے عورتوں کو قید تو کیا ہے, آزادی نہیں بخشی ہے. مگر یہیں پر علماء کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسی آزادی اسلام نے عورتوں کو دی ہے ویسی کسی مذہب نے عورتوں کو آزادی نہیں دی. کون کہتا ہے کہ عورت 4 دیواری کے اندر قید رہنی چاہیے؟ نہیں, شہزادی فاطمہ زہرا کی سیرت ہمارے سامنے ہے, زینب کبریٰ کی سیرت ہمارے سامنے. عورت جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ عورت کی زینت یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے. یہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات ہے. مگر خود میدان میں آگے بھی بتایا کہ اگر دین پر حرف آئے اور دین پر وقت پڑے تو عورت بھی دین کے کام آ سکتی ہے. اسی دین کے کام آنے کے لیے ایک طرف جناب زہرا سلام اللہ علیہ دربار میں آتی ہیں دین کے لیے, ولایت کو بچانے کے لیے, اور دوسری طرف جناب زینب کبریٰ کربلا میں آتی ہیں ولایت کو بچانے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین پر اعتراض کرتے ہیں کہ دین نے اگر, اسلام نے اگر عورتوں کو مقام دیا ہے تو 1.25 لاکھ انبیاء میں کوئی نبی خاتون کیوں نہیں بنی؟ 12 اماموں میں کوئی خاتون امام کیوں نہیں بنی؟ 12 اماموں میں کوئی امام خاتون نہیں ہے, کوئی نبی خاتون نہیں ہے. تمام انبیاء کو مرد کی صورت میں بھیجا اور امام بھی مردوں کو بنایا, خواتین کو امام نہیں بنایا. یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آخر کیوں یہ مرحلہ پیش آیا. اسلام نے یہ کیوں نہیں سمجھا کہ کوئی عورت بھی نبی ہونی چاہیے, کوئی عورت بھی امام ہونی چاہیے؟ عزیزان گرامی ہر کسی کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء, آدمیوں کو کچھ صورتوں میں, آدمیوں کو کچھ چیزوں میں عورتوں پر فوقیت حاصل ہے. علماء یہاں جواب دیتے ہیں کہ یہ بات الگ ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی, مگر خدا نے عورت کو اتنی عظمت بخشی ہے کہ اتنے نبوت کو اپنی آغوش میں پالا. یہ بات حقیقت ہے کہ کوئی عورت امام نہیں بنی, لیکن اتنی طاقت و قوت اسی عورت کو خدا نے عطا کی ہے کہ اسی عورت نے امامت کو اپنی آغوش میں پالا. اور ایک کائنات والو تم فکر نہ کرنا, ایک طرف 1,24,000 انبیاء ہوں گے, ایک طرف 12 امام ہوں گے.
اور کس کی ہدایت کے لیے؟ کائنات کے مردوں کی ہدایت کے لیے۔ اور جب پوچھا جائے گا کہ عورتوں کی ہدایت کے لیے کوئی نمونہ عمل ہے یا نہیں ہے، تو جواب ملے گا کہ فکر نہ کرنا، ہم نے عورتوں کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ ایک ایسی خاتون کو پیدا کروں گا کہ اس کا ایک طرف سے نبوت سے رشتہ ہوگا، دوسری طرف سے امامت سے رشتہ ہوگا، آخری نبی کی بیٹی بنا کے بھیجوں گا، پہلے امام کی زوجہ بنا کے بھیجوں گا۔ نبوت ختم ہوگی تو زہرا کے گھر پر امامت شروع ہوگی، تو زہرا کے گھر پر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ عورت کو شرف بخشا گیا۔ عزیزان گرامی، اسلام نے عورت کو یہ وقار بخشا ہے، حالانکہ عورت نبی نہیں بنی مگر نبوت کو پالنے والی عورتوں کو بنایا۔ عورت امام نہیں بنی، اسی عورت نے امام کی تربیت کی ہے۔ اسلام نے بتایا ہے، خدا نے بتایا ہے کہ عورت کو خدا نے وہ مقام دیا ہے کہ اپنی آغوش میں پالے تو عباس جیسا بیٹا اسلام کو دے سکتی ہے۔ اگر عورت صحیح تربیت کرے تو آن محمد جیسے فرزند کربلا کے لیے تیار کر سکتی ہے۔ خاتون کی ذمہ داری الگ ہے اور مردوں کی ذمہ داری الگ ہے۔ یہ تین منہون منت ہے زینب کبریٰ کا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے خدا کے دین کو بچایا ہے، اپنے مقصد کے ذریعے سے خدا کے دین کو بچایا ہے۔ مقصد حسین کیا تھا؟ دین خدا کی حفاظت، یعنی مقصد حسین حفاظت دین خدا تھا۔ امام حسین نے دین کو بچایا ہے اور جناب زینب نے مقصد حسین کو بچایا ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے مصائبوں کی ایک عظیم دنیا دیکھی ہے۔ بہت سے کام امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کے سپرد کیے تھے، ایسے کام کہ جو بڑے بڑے انبیاء جن کاموں کو انجام دیتے وقت ان کے ہاتھ کانپنے لگے، وہی کام جناب زینب کے حوالے کیے۔ پہلی چیز جو جناب زینب سے فرمائی، پہلی ذمہ داری جو دی ہے جناب زینب سے، وہ کہا ہے کہ اے میری بہن زینب، میرے بعد امامت کی حفاظت کرنا۔ یہ پہلی ذمہ داری جناب زینب کی۔ دوسری ذمہ داری جو جناب زینب کو دی ہے وہ یہ کہ میری بہن زینب، میرے پیغام کو، میرے مقصد کو میرے چاہنے والوں تک پہنچا دینا۔ اور تیسری بڑی عظیم اور بڑی ضروری ذمہ داری دی ہے، اے میری بہن زینب، میرے بعد یتیم بچوں کا خیال رکھنا، میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہونے پائیں۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے ہر ذمہ داری کو بخوبی طریقے سے انجام دیا، احسن طریقے سے انجام دیا۔ شام غریبہ ہے، ایسا خوف کا عالم ہے، مگر جناب زینب ہے کہ جو یتیموں کا پہرا دے رہی ہے، کوئی نہ آ پائے اور یتیموں کو کوئی ایذا نہ پہنچا پائے، مگر ان یتیموں میں سب سے زیادہ فکر زینب کو ایک 4 سالہ بچی کی ہے۔ کس کی؟ ارے وہی سکینہ جو حسین کی نشانی ہے، وہی سکینہ جو حسین کی بیٹی ہے۔ شام غریبہ میں ایک واقعہ ایسا پیش آتا ہے کہ زینب اور ام کلثوم دونوں پریشان ہو جاتی ہے۔ بیوی پوچھتی ہے، اے بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا اے ام کلثوم، ارے بہت دیر ہو گئی، میرے بھیا کی نشانی کہیں نظر نہیں آتی۔ اے بہن کلثوم، تم ذرا دریا کی طرف جاؤ، میں میدان کی طرف جاتی ہوں، ارے ذرا سکینہ کو تلاش کریں۔ اب جو زینب نے دیکھا سکینہ ارے بے اللہ سے لپٹی ہوئی ہے، زینب نے پوچھا، اے میری لاڈلی تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ تمہارے بابا کا جنازہ ہے؟ سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں، ارے جب میدان کی طرف روتی ہوئی آ رہی تھی تو کٹے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بچی میری طرف آ جا۔ جناب زینب سکینہ کو آغوش میں لے کے آئی ہیں، اور یہی سکینہ ہے
یہی سکینہ ہے جو کربلا سے لے کے کوفے تک، کوفے سے لے کے شام تک مصائبوں کا سامنا کرتی رہی ہیں۔ ارے کہاں کہاں جناب سکینہ کو زینب نے بچایا ہے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے، علماء پڑھتے ہیں، ایک وہ وقت بھی آیا ہے کہ کسی نے سکینہ کو کنیزی میں مانگا۔ عزیزان گرامی، زینب سامنے آ گئی، کیا تجھے نہیں معلوم ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہمارے بچی کو کنیزی میں مانگتے ہو؟ مگر عزیزان گرامی، یہ بچی ارے شام کے زندان میں جب پہنچی ہے تو یہ بچی بڑی بے قرار ہے، زندان کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے اور ہر آنے جانے والے کو دیکھتی ہے۔ ایک مرتبہ جب اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی ہے، اپنے بھیا سجاد سے پوچھتی ہے، اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری بہن ارے یہ اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہا کے کہتی ہے، بھیا ارے ہم اپنے وطن واپس کر جائیں گے، جزاکم اللہ۔ ارے ایک مرتبہ اسی بچی نے رات کو سوتے ہوئے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا۔ اب جب بیدار ہوئی، ہزاروں قطار رونے لگی۔ یہ رونے کی آواز یزید کے محل تک پہنچی۔ پوچھا گیا کون رو رہا ہے؟ کہ حسین کی 4 سالہ یتیمہ رو رہی ہے، اسے اپنے بابا کی یاد آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ تشت میں جو امام حسین کا سر رکھا تھا، یزید نے کہا اس سر کو اس بچی کے پاس لے جاؤ، شاید کچھ دیر کے لیے دل بہل جائے۔ عزیزان گرامی، تشت میں حسین کے سر کو لایا گیا۔ اب جب سکینہ نے امام حسین کے سر کو دیکھا، اپنے بابا کے رخساروں پر رخسار رکھ دیے۔ اے میرے بابا، ارے آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے خضاب کس نے کیا؟ اے میرے بابا، آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ اے میرے بابا، ارے مجھے یتیم کس نے کیا؟ ایک مرتبہ بچی روتے روتے خاموش ہوئی۔ ارے بیویوں نے سوچا شاید بچی سو گئی ہے۔ اب جو سید سجاد نے شانہ ہلایا، ایک مرتبہ چیخ ماری، اے پھوپھی اماں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری بہن سکینہ اس دنیا سے گزر چکی۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب